حضرت عباس اس خیال سے گئے تھے کہ مکے والوں کو خبردار کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ آج مکے کی آبادی ختم ہو جائے۔ چلیے اس فوج کے نکلنے سے پہلے ایک واقعہ ہو گیا، جو آیت میں نے سورہ ممتحنہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی تھی۔ اب اس میں مکے سے ایک خاتون آئی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے لوگوں کی کنیز تھی، اور جب آزاد کر دی گئی تو گا بجا کر کچھ اپنا پیٹ پال لیتی تھی۔ اب کچھ غربت زیادہ ہو گئی، عمر زیادہ ہو گئی، تو پھر اب اس نے بھی سوچا کہ جا کے کچھ مکے کے بہت سارے لوگ مدینہ آ گئے ہیں، جا کے ان سے کچھ مانگ لیا جائے۔ اب جب یہ واپس جانے لگی تو ایک صحابی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر شاہ مقوقس کے پاس گئے تھے، مصر کے بادشاہ کے پاس، یہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تو مکے سے آ گئے تھے ہجرت کر کے، لیکن ان کے بیوی بچے، بھائی اور ماں روایات کے مطابق یہ مکے ہی میں تھے، اور انہیں تشویش لگی رہتی تھی کہ جب لوگ مکے والوں کو پتہ چلے گا کہ خاندان کا اصلی فرد تو یہاں پر ہے اور بیوی بچے آئے تو وہ کہیں ان کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ انہوں نے چپکے سے اس عورت سے ملاقات کی اور ایک چٹھی دی اور کہا کہ یہ لے جا کر کسی بھی قریشی سردار کو دے دینا اور 10 دینار بھی دے دینا۔ اب یہ 1 to 1 معاملہ ہوگا، ایک خاتون کا ایک مرد کا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اب آبادی میں تو جاسوسوں کو چھوڑ کے نہیں رکھا جا سکتا نا، ہر آدمی کی جاسوسی ٹو نہیں لگا جا سکتی، اسلام میں منع کیا ہے، ہر آدمی کی ٹو نہیں لگائی جا سکتی۔ جن پر شک ہوگا کسی حد تک نگرانی ہوگی، لیکن ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا اسلام کے تحت تابق دے کے جرم ثابت نہ ہو، ہتھ کڑی نہیں لگائی جائے گی، ڈیٹین نہیں کیا جائے گا اسے، نظر بند نہیں کیا جائے گا اسے، اس کی حرکات و سکنات پر نظر ضرور رکھی جائے گی، پابندیاں نہیں لگائی جائیں گی اسلام۔ اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کو مداخلات کرنی پڑی، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری حضرت علی کو اور حضرت زبیر، حضرت عمر بن مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند صحابہ کی ٹکڑی بھیجی کہ مدینے کے باہر جاؤ، روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پر ایک قافلہ مدینے سے نکلا ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور اس میں ایک بوڑھی خاتون ہے، اس کے پاس ایک چٹھی ہے، وہ چٹھی لے کر آنا۔ یہ قافلہ پہنچا، دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ایک بوڑھی خاتون موجود ہے۔ پوچھا گیا تو جو خط لے جا رہی ہے واپس دے دو، اس نے کہا کہ انکار کر دے، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے دھمکایا، سیدھے طریقے سے خط دیتی ہے یا پھر مکمل طور پر تیری تلاشی برہنہ کر کے لی جائے۔ وہ خاتون عورت ڈر گئی، فوری اس نے کہا کہ ذرا پلٹو، اپنے جوڑے کو کھولا اور جوڑے میں سے چٹھی نکال کے دے دی۔ جب صحابہ کرام واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں، صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ خط پڑھ کر سنایا گیا، یہ خط حضرت حاطب بن ابی بلتہ کی طرف سے سرداران مکہ کو لکھا گیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کی جانب دیکھا اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت حاطب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرے معاملے میں جلدی مت کیجیے، اسلام سے میں پھرا نہیں ہوں اور نہ کوئی برائی میرے دل میں ہے۔ آپ لوگوں کے خاندان قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جن کے واسطے رشتے ہیں، میں تو کسی کی اسپانسرشپ میں، کسی کی کفالت میں مکے میں آ کے بس گیا تھا۔ اب میرے بال بچے وہاں پر ہیں اور مجھے اندازہ نہیں کہ قریش کے لوگ ان سے کیا سلوک کریں گے، اس لیے میں چاہتا تھا کہ ان پر ایک احسان کر دوں تاکہ وہ میرے بال بچوں کو کچھ نہ کریں۔ اب اندازہ لگائیے، ایک شخص نے اپنے بال بچوں کو، 2-4 بچے ہوں گے، بوڑھی ماں ہوگی، بیوی ہوگی، چند آدمیوں کو بچانے کے لیے اپنی دانش میں ایک کام کر دیا، اور یہ اس کے نتائج اور عواقب پر نظر ہی نہیں کی کہ یہ فوج جو مکے سے نکل رہی، مدینے سے نکل کر مکہ جا رہی ہے، قریش اگر اس کی طاق میں جگہ جگہ گھات لگا کر بیٹھے تو کتنے سینکڑوں انسانوں کو نقصان پہنچے گا، زخمی ہوں گے اور قتل و شہید ہو جائیں گے۔ اپنے بال بچوں کو بچانے کے لیے اس جانب خیال ہی نہیں گیا۔ خط کا پڑھا جانا ہی تھا کہ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ اس منافق کی گردن اتار دو۔
جلالی، مزاجی جلالی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں سے کہہ دیا ہو جنگ بدر کے بعد، آج کے بعد یہ جو بھی کرے معاف۔ حضرت عمر یہ کہتے ہوئے بیٹھ گئے کہ اللہ رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ حضرت حاتب بدری صحابی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے کہا کہ میرے دل میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہیں تھی، میں دشمن کو اطلاع دینا نہیں چاہتا، بس ایک احسان کر کے اپنے بال بچوں کی تھوڑی ان کے لیے رعایت حاصل کرنا چاہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب ہو کر فرمایا تمام سامعین سے، انہوں نے بڑی سچی بات کہی، تیاری کی، اب فوج پہنچ چکی، اور وہاں پر حضرت عباس کی اور ابو سفیان کی گفتگو ہو رہی ہے۔ عباس یہ کیا ہو گیا؟ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کی فوج لے کر آئے، پھر اب کیا ہوگا؟ کہا کہ جلدی سے میرے خچر پر سوار ہو جاؤ، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ لو۔ اب ابو سفیان کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئی، فوری بیٹھ گئے، اور حضرت عباس واپسی کے لیے اب اسلامی فوج میں داخل ہو رہے ہیں، جو بھی دیکھتا ہے رسول کے چچا باہر گئے تھے واپس آ رہے ہیں، پیچھے کمیاں، رات کا وقت ہے، اندھیرا ہے، مشعلیں جل رہی ہیں، لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ چچا ہیں، اب کسی کو ساتھ لے کر آئیں، اب اندھیرے میں ابو سفیان کو۔ لیکن جب یہ قافلہ، یہ دو حضرات حضرت عمر کے خیمے کے سامنے سے گئے تھے، جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے، ان کی نظر پڑی ابو سفیان پر، پہچان لیا۔ او خدا کے دشمن، اللہ نے بغیر کسی کا شرط کے، بغیر کسی معاہدے کے تجھے ہمارے حوالے کر دیا۔ دوڑے کے اندر سے تلوار نکل کر لائیں، اور حضرت عباس نے خچر کو ایڑ لگائی، تیزی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے پاس پہنچے، کودے خچر سے، سیدھا اندر گھس گئے۔ چچا ہیں، کون روکے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں گھس گئے بغیر اطلاع کے، بغیر اجازت کے، اور سیدھا دو زانو ہو کر بیٹھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو پکڑ لیا۔ اے اللہ کے رسول، آج آپ کو اللہ کی قسم میرے علاوہ آپ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ اتنے میں حضرت عمر پہنچ گئے۔ اے اللہ کے رسول، دشمن اسلام کے دشمن کو بغیر کسی شرط کے ہمارے ہاں پہنچا دیا ہے، حکم دیجئے اس کی گردن اڑا دیں۔ حضرت عباس نے تن سے کہا اگر یہ تمہارے قبیلے کا ہوتا تو تم یہی کرتے۔ حضرت عمر رک گئے، کہا کہ عباس، اگر خطاب ایمان لاتا تو مجھے اتنی خوشی نہیں اپنے باپ کے بارے میں کہے، جتنی مجھے خوشی اس لیے ہوئی کہ تم ایمان لائے، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہو، اور تم کہہ رہے ہو کہ میرے قبیلے کا ہوتا نہیں۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر حضرت عمر تو تھم گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان سے مخاطب ہوئے، ابو سفیان ابھی وقت نہیں آیا کہ بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کو مانو گے؟ کہاں، ہاں ابھی تک تو ہمیں توقع تھی کہ یہ بت کچھ مدد کریں گے، لیکن کہیں سے مدد نہیں آئی، اب تو ماننا پڑے گا اللہ ایک ہے۔ تو کوئی ابھی تمہیں یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا کہ ہاں دل میں ابھی کچھ خدبد ہے، ابھی یقین اس درجے پر۔ حضرت عباس نے پیچھے سے دھکا دے کر فرمایا ابو سفیان، جان کی پناہ چاہتے ہو تو فوری اسلام قبول کر لو۔ حضرت ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو قبول، ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ حضرت عباس نے بازو سے کہا کہ اللہ کے رسول، ابو سفیان ذرا ایک مزاج کے آدمی ہے، ان کے لیے کوئی اعلان کر دیا۔ فرمایا کہ ابو سفیان سن رہے ہیں، کل جنگ کے موقع پر جو ابو سفیان کے گھر میں اعلان کر دو فوج کے اندر کہ ابو سفیان کے جو گھر میں چلا جائے گا اس کو پناہ ملے گی، جو شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا اسے پناہ ملے گی، جو شخص حرم میں جا کر پناہ لے گا اسے پناہ ملے گی، سوائے چند لوگوں کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 آدمیوں کی فہرست دی صحابہ کرام کو۔ ان 17 آدمیوں کو اگر تم کعبۃ اللہ کے پردوں کے اندر بھی لپٹا ہوا پاؤ، انہیں بلا درے قتل کر دینا۔ حضرت عباس سے فرمایا کہ ابو سفیان کو رات میں اپنے ساتھ رکھو، اور کل اسلامی فوج جب نکلے تو ایک اونچے ٹیلے پر سے انہیں پوری فوج کا منظر بتاؤ
دوسرے دن فوج نکلی، تیاریاں ہوئی، اب ایک قافلہ جا رہا ہے، یہ کون؟ حضرت عباس تعارف کرا رہے ہیں۔ انصاریوں کا ایک قبیلہ، ایک دستہ، فوجی دستہ، جس کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ خزرج کے سردار ہیں، ان کے ہاتھ میں تھا۔ وہ اپنے بٹالین کے سامنے چل رہے، جیسی نظر پڑی ابو سفیان پر تو منہ سے نکل گیا، الیوم الیوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج حرمت کو حلال کر دیا گیا ہے۔ ابو سفیان پر ہیبت طاری، دوسری تیسری آخری دستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کالے عمامے میں ہیں، اونٹنی پر سوار ہیں، صحابہ کرام کا ایک گروہ آپ کو گھیرے ہوئے ہے۔ 2000 سپاہیوں کو دے کر حضرت خالد بن ولید کو بھیجا گیا کہ دوسرے راستوں سے داخل ہو، اور اگر کوئی مقابلہ کرنے کی کوشش کرے بلا درے قتل کر دیا جائے۔ اور یہ فوج مشتمل تھی پورے انصاریوں پر، تاکہ انصاریوں کو پتہ ہی نہیں ہے مکے میں رہنے والوں کے بارے میں، اور وہ بڑی صفائی کے ساتھ تلوار چلائے۔ مہاجروں کا بنایا جاتا تو پھر ان کے بعد محبتیں، رشتہ داریاں تو آڑے آ جاتی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی بٹالین وہاں سے گزری، حضرت ابو سفیان نے روک لیا۔ اللہ کے رسول، آپ نے سنا سعد بن عبادہ نے کیا کہا؟ کیا کہا سعد نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج بدلہ لینے کا دن، آج قریش کی تباہی کا دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، سعد نے غلط کہا، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو کعبے کی عظمت بحال ہونے کا دن ہے۔ پھر فوری حکم دیا، سعد بن عبادہ کے ہاتھ میں سے بٹالین کا جھنڈا لے کر ان کے بیٹے کے ہاتھ میں دیا جائے۔ ورنہ ایک سردار سے ایک منصب چھین لینا اس زمانے میں بہت بڑی بات، لیکن منصب چھینا نہیں گیا، باپ سے لے کر بیٹے کو دیا گیا، تو ظاہر ہے دل میں کوئی خیالات نہیں آئے۔ ورنہ انسان کے خیالات کو شیطان بھٹکانے، وسوسہ ڈال کے پھسلانے میں دیر نہیں لگاتا ہوں، اور اللہ رسول کے بارے میں دل میں وسوسے آ جائیں تو پھر آپ بتائیے ایمان کہاں بچے گا واقعی۔ پتہ چلا کہ خالد بن ولید کی فوج رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کچھ لوگوں نے حملہ کیا اور انہوں نے بے دریغ لوگوں کو کاٹ دیا ہے، بلکہ تھوڑی سی وہاں پر لگتا ہے کہ کچھ غلط فہمی ہو گئی، کچھ لوگ ایمان آ کے انہوں نے کہا کہ ہم بے دین ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے سمجھا کہ شاید دین چھوڑ دیا انہوں نے۔ اب ان کے ساتھیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطلاع میں تو پروردگار میں اللہ خالد کے اس عمل سے میں بری ذمہ ہوں۔ ساری عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر آ گئیں۔ ابو سفیان پہنچے، جا کر لوگوں کو جمع کیا اس فوج کے پہنچنے سے پہلے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں داخل ہونے سے پہلے، اور اعلان کیا کہ دیکھو جو میرے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے، جو کعبۃ اللہ کے اندر جا کر پناہ لیا اس کو پناہ ہے، اس کی جان معافی ہے، اور جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کے لیے پناہ ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندا ان کی مونچھیں پکڑ کر اس نے جھنجھوڑ دیا، کہا کہ اس نالائق آدمی کو دیکھو، اس کا گھر کتنا بڑا، کتنے لوگوں کو پناہ دے گا یہ۔ حضرت ابو سفیان نے کہا کہ لوگوں اس عورت کی بات مت سنو، یہ تمہاری جان کی دشمن بن رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فوج لے کر آئے ہیں آج کوئی بچنے والا نہیں، جان بچانا چاہتے ہو گھر کے دروازے بند کر لو یا کعبۃ اللہ کے پاس چلے۔ قافلہ پہنچا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلید بردار کعبہ سے برسوں پہلے مکے میں ایک بار خواہش کی تھی، میرے لیے کعبۃ اللہ کا دروازہ کھول دو۔ تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ نہیں، آپ کے لیے نہیں کھولا جا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا ایک وقت ہوگا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی،
میرا اختیار ہوگا جس کو چاہے دوں. تو ان کا جواب تھا کلید بردار کعبہ کا، کیا قریش اس دن ختم ہو چکے ہوں گے اور کچھ باقی نہیں رہ گیا؟ فرمایا کہ نہیں، قریش کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا اس دن. اب اعلان کیا گیا، اب یہ کلید بردار کعبہ اسلام قبول کر چکے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بلاؤ انہیں. اب چونکہ اسلام قبول کر کے مدینہ آ گئے ہیں، اب چابی ان کے والدہ کے پاس. حکم دیا کہ چابی لاؤ. فوری گئے، تلوار نکال لی اور ماں سے کہا کہ چابی دو. اب ماں تو ظاہر ہے تھوڑی دیر تو بحث و تکرار چلی ہوگی، میں نہیں دوں گی. تو ایک دو جملے، نہیں دیں گی تو گردن اڑ جائے گی، دینا پڑے گی. میں یہ نہیں دیکھوں گا کہ آپ میری ماں ہیں کیا ہے. اللہ کے رسول کا حکم ہے چابی دی جائے تو دی جائے، ختم ہے. اب چابی جب مل گئی تو لے کر پہنچ رہے ہیں، دل لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے. اتنے لمبے عرصے سے میرے خاندان میں یہ چابی چلی آ رہی ہے اور میں نے یہ حرکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت کی تھی جب اسلام کو عروج نہیں ملا تھا، اور آج ان کے کہنے کے مطابق آج چابی میں ان کے ہاتھوں میں دے رہا ہوں. اب پتہ نہیں کیا ہوگا. حضرت عباس پہنچ گئے، حضرت علی پہنچ گئے. اللہ کے رسول کعبۃ اللہ کی تولیت تو ہمارے پاس ہے، کعبۃ اللہ کا چابی بھی ہمیں دیکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سننے نظر انداز کرے، کسی کو جواب ہی نہیں. پھر بلایا انہیں کو. فرمایا کہ آج کے بعد یہ چابی ہمیشہ تمہارے خاندان میں رہے گی، کوئی ظالم ہی تم سے چھین سکے گا. آج تک 1450 سال سے ایک ہی خاندان قبیلہ حضرت طلحہ کا، یہ کلید بردار کعبہ، یہ چابی انہی کے پاس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے، بت بیٹھے ہوئے، آپ کے ہاتھ میں کالی لکڑی تھی. مکے میں جب داخل ہوئے تو آپ اونٹنی پر بیٹھے ہیں. عاجزی کا حال یہ ہے کہ بار بار پیشانی اونٹ کے کوہان سے لگ رہی ہے، عہدے سے لگ رہی ہے، اور آیتیں تلاوت فرما رہے ہیں سورہ فتح کی. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر انا فتحنا لک فتحا مبینا. ہاتھ میں ایک کالی لکڑی ہے، جس بت کی طرف اشارہ کرتے ہیں گر کے پڑتا ہے. صحابہ اکرام آئے، بتوں سے کعبۃ، ایک بت کو دیکھا جس کے بارے میں تصور تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے، جس کے ہاتھ میں پانسے رکھے ہوئے، تیر رکھے ہوئے تھے، 3 تیر، ایک میں یس، ایک میں نو، ہاں نہیں، اور ایک بلینک خالی. اب اس سے وہ فال دیکھا کرتے تھے، کوئی کام کرنا ہے نہیں کرنا تو آنکھاں بند کر کے ادھر سے ادھر یہ کرتے کہ ایک تیر اٹھا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو مشرکین پر، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو پالگیر بنا دیا، کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا. اب پوری مکے کی آبادی جمع ہے، وہ تمام لوگ جنہوں نے سروں پر خاک پھینکی تھی، جنہوں نے دور دور سے پکار کر کہا تھا مجنون، ساحر، شاعر، کاہن، جادوگر، ایک ایک بات آج سر جھکائے کھڑے ہیں. کعبۃ اللہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نفل شکرانے کی ادا فرمائے. باہر آئے، جب میں غفیر ہے، آبادی پوری ٹھہری بھی ہے وہاں پر. سوال کیا، اے لوگو جانتے ہو آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ لرزہ طاری ہو گیا ہوگا دلوں پر. اللہ کے رسول، آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں آپ. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی، لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا انتم الطلقاء. آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی بدلہ نہیں ہے، جاؤ
تمہیں آزاد کر دیا گیا۔ اب اس فتح مکہ کے بعد جو جو ایمان لائے انہیں ایک لمبے عرصے تک طلقاء کہا جاتا تھا۔ اصحاب رسول ہیں، ان کو بھی آج جب نام لیں گے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایسے بہت سارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا، بلال کعبے پہ چڑھ جاؤ۔ کون؟ حبشی غلام، دنیا کی نظر۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا مقام، اللہ کے پاس کیا ہے؟ جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چلتے ہیں، خبر دینے والا جیسا چلتا ہے بڑی شخصیتوں کے آنے پر۔ حضرت بلال کی آواز بڑی پیاری تھی، جب وہ اذان دینے لگے تو حرم کعبہ میں 4-5 بڑے بڑے سردار بیٹھے تھے، عمر بن سہیل بیٹھے ہوئے ہیں، ابو سفیان بیٹھے ہوئے، اور دوسرے لوگ بیٹھے۔ ایک نے کہا کہ آج میرا باپ زندہ نہیں ہے، ورنہ یہ آواز سن کے تو وہ مر ہی جاتا تھا۔ دوسرے نے کہا کہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ ابو سفیان نے کہا کہ میں اگر بولوں تو مجھے ڈر ہے کہ یہ جو میرے اطراف میں کنکریاں، یہ بھی جا کے محمد کو اطلاع دے دیں گے۔ یہ 3 آدمی بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، ذری دیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پہنچے، گزر ہوا وہاں سے، تینوں کو دیکھ کر رک گئے، فرمایا کہ تم لوگ ابھی ابھی یہی گفتگو کر رہے تھے؟ دونوں پر سکتہ طاری ہو گیا، فوری منہ سے نکلا کہ واقعی آپ اللہ کے برحق رسول ہیں، ورنہ یہاں پہ ہماری گفتگو کو ہمارے 3 کے علاوہ کوئی اور نہیں سن رہا تھا۔ یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ضمن میں سورہ نازل فرمایا کہ تم دوستوں کو خطوط بھیجتے ہو، جبکہ انہوں نے رسول کو اور تمہیں اس لیے نکالا کہ تم ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔ جب تم جہاد کے لیے نکلے ہو، میری مرضی چاہتے ہو اور ان کے لیے دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، تم جو کچھ چھپا کر اور دکھا کر کرتے ہو، اللہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ ارے ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ کبھی ان کا زور تم پر چل جائے تو یہ اپنے ہاتھ اور زبان سے تمہیں نقصان ہی پہنچائیں گے، تمہیں فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن یہ رشتہ داریاں تمہارے کام نہیں آئیں گی، نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آئے گی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جدائی ڈال دے گا۔ تمہارے لیے تو بہترین مثال ہے، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، اور ان کے ساتھیوں میں، اذ قالوا لقومہم، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری ذمہ ہیں اور ان تمام خداؤں سے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، ہماری دشمنی تمہارے ساتھ ذاتی نہیں ہے، صرف اس لیے کہ تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، بقایا دیگر سب کو بتوں کو مانتے ہو، اور آج سے ہمارے تمہارے درمیان بغض، عداوت، دشمنی شروع ہو رہی جب تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لاؤ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ یہ طرز عمل ایک مسلمان کا ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر کسی اللہ کی ذات پر، رسالت پر، آخرت پر ایمان اتنا پختہ ہونا چاہیے، تبھی کہیں بات بنے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا یاد کیجئے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ تمہارے لیے سورہ احزاب میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور یہاں فرمایا جا رہا لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، الفاظ وہی ہیں، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا حضرت ابراہیم ان کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات سے نہیں روکا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی۔ دیکھیے ہر غیر مسلم ہمارا دشمن نہیں ہے، کوئی اگر ہمارے ساتھ زیادتی کرے گا تو زیادتی کرنے والے کا ہی مقابلہ کیا جائے گا، یا پکڑا جانے پر اسے سزا دی جائے گی۔ اس کی سزا ہم ان تمام معصوموں کو نہیں دے سکتے۔ آج جو حرکتیں مسلمانوں کے ساتھ لوگ کر رہے ہیں، یہ چند لوگ ہیں، یہ پوری 100% آبادی نے، البتہ آبادی کے حصے کو انہوں نے ورغلا کے رکھا ہے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے کروڑ امتیوں کو ورغلا کر اسلام کا دشمن بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے سب کانٹیننٹ میں چند لوگوں نے، جو پوری آبادی کا اصل میں 2% ہیں،
انہوں نے 98% کو بیوقوف بنا کر مسلمانوں کا دشمن بنا دیا. انہیں بتانا پڑے گا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں. ہم عقیدے اگر ہماری حکومت بھی یہاں قائم ہو جائے تو ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں کریں گے. تم کو اپنے دھرم پر، اپنے عقیدوں پر، اپنے رسومات کرنے کا پورا اختیار ہوگا. اس لیے کہ ہمارا خدا، ہمارا اللہ، ہمارے رسول ہمیں زبردستی اسلام قبول کرانے سے منع کرتے ہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. اور آج تک کسی دنیا میں ہم نے آدھی دنیا سے زیادہ راج کیا ہے، حکومت کی ہے. تاریخ اٹھا کر بتاؤ کہ کسی جگہ مسلمان حکمرانوں نے، وہاں کے ذمہ داروں نے کسی پر پریشر ڈال کر مسلمان دیا ہو، یا کوئی لالچ دیا ہو، مال کا، عورت کا، عہدوں کا، دولت کا. کسی اسلام اس طریقے سے دنیا میں نہیں پھیلا ہے. اسلام اپنے کیریکٹر سے پھیلا ہے، اور وہ کیریکٹر دنیا والوں کو یہ بتا کر اقرار کرنا پڑے گا. آج مسلمانوں کی 99% آبادی اس پر اپنے کردار کو دنیا والوں کے سامنے ثابت نہیں کر سکی کہ ان کا کردار اسلام کا ہے. اسی لیے برداشت شاہ نے کہا تھا نا، دنیا کا بہترین ازم اسلام ہے اور دنیا کی بدترین قوم مسلمان. یہ اسلام سے دور ہے. ہم اسلام کا تعارف نہیں کرا رہے، بس لے کہ ہم اپنی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے اور ہمارے نام نہاد لیڈر اپنی دنیا داری اور دنیا کمانے کے سبب اسلام کو ہم سے برباد کر رہے ہیں، بدنام کر رہے ہیں. ہم اسلام کے لیے نیک نامی کا سبب نہیں بن رہے ہیں. جو لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومن عورتیں جب ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو جانچ پڑتال کر لو، اور پھر ان کو کفار کی طرف پلٹاؤ مت. پھر ان کے مہر وغیرہ انہیں لوٹا دو. چاہو تو تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب مومن عورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں اور اس بات کا وعدہ کریں، عہد کریں، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، بدکاری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ہاتھ اور پاؤں کے آگے بہتان گھڑ کے نہیں لائیں گی، اور کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی. آج ہماری خواتین کی بڑی تعداد کو احادیث کا پتہ ہی نہیں ہے. قرآن 2-4 سورے یاد ہوں گے، بڑی تعداد کی بات کر رہا ہوں، وہ نہیں آپ جو مجھے سن رہے ہیں. الحمدللہ یہاں پر مسقط کی سرزمین پر، گلف میں تو مسلمان عورتوں نے بھی دین بہت کچھ سیکھ لیا ہے. اب ان پر ذمہ داری یہ ہے اس پر مکمل عمل کریں، اور اپنے واپس وطن جب جائیں اپنے خاندان والوں میں، اپنے غیر مسلم احباب میں، ملنے والوں میں اسلام کا پرچار کریں، اسلام کا تبلیغ کریں. جب تک یہ کام نہیں ہوگے یہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو دوست مت بناؤ جن پر اللہ نے غضب کیا ہے. قرآن میں کس پر غضب ہوا ہے بار بار پڑھتے رہتے ہیں، سورہ فاتحہ کے ذریعے پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں پر آج غضب ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے امتی بھٹکے ہوئے ہیں. بھٹکے وہ کو سیدھا راستہ بتانا ہے، جن سے غضب ہے. قیامت سے پہلے بہت بڑی جنگ آرمیڈگان ہوگی، اس کے لیے تیاری کرنا ہے. اور یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں. 8ویں ہجری میں 2 بڑے واقعات جو ہوئے آپ کی خدمت میں نے مختصراً پیش کیا. جنگ موتا، فتح مکہ. اس جنگ کے موقع پر صحابہ کرام کی بڑی تعداد روزے سے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ تھے. عصر کے وقت جب ایک جگہ پر پڑاؤ ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے. پانی منگایا، کٹورا لیا، پانی نوش کیا، تاکہ دور دور تک لوگ دیکھ لیں کہ آپ نے روزہ توڑ دیا ہے. اس لیے کہ دشمن سے مقابلہ ہے، اس وقت کمزوری عائد نہیں ہونی چاہیے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اطلاع ملی کہ کچھ لوگوں نے دینداری کا اتنا مظاہرہ کیا کہ روزہ نہیں توڑا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایک ہی جملہ فرمایا، نافرمان ہے. کیا عام لوگوں کا تقوی اللہ کے رسول سے بڑھ گیا؟ یا رسول اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں ہمارے لیے ہدایت ہے، روشنی ہے؟ اگر یہ ہے، بہت زیادہ دینداری بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پیروی کیجئے، اتباع کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کے احکامات کی. اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے ہم سے کو دوچار کرے گا، اور تمام مشکلات میں جن میں ہم گرے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں دور فرمائے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.